80 جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی اہل بیت پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر. محترم جناب چیئرمین صاحب، مجھے 3 موضوعات کے اوپر بات کرنی ہے. سب سے پہلے یہ میں نظر کرتا ہوں جناب علی محمد صاحب کی، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اس وقت کے پی کے میں اور پنجاب میں 9th اور 8th اور 7th کے جو نصاب ہیں اسکول کے بچوں کے، اس میں سے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے ساتھ جو خاتم النبیین ہے وہ نکالا جا رہا ہے. تو میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں اور آپ سے میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس کو ٹیک اپ کر لے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جو ہے خاتم النبیین کا نام لازمی قرار دے دے، اور تاکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے اور میری اور آپ کی اور پورا حال جو ہے اس کی جو آخرت میں اس کی نجات کا سبب بنے. تو میں یہ جو پیپر ہے میں ان کے حوالے کر دیتا ہوں، اور علی محمد صاحب اور آپ علی محمد خان صاحب، ان کی سپیچ کے بعد آپ کو اسی پہ آپ کو ٹائم دیں گے. ان کی سپیچ کے بعد میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں نے 2 اور جو ہے وہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ایک تو میں 31 سال سے اوورسیز پاکستانی ہوں، سعودی عربیہ میں، قطر میں اور UAE میں رہا ہوں، اور وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا، اور لوگوں کی توقع ہوتی ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، لیکن عام دنوں میں یہ موقع کم ملتا ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، تیسری بات جو ہے وہ میرا حلقہ انتخاب ہے. تو میں سب سے پہلے دوسرے نمبر پہ جو میں بات کروں گا وہ یہ زراعت کے اوپر جو ہے میرا جو حلقہ انتخاب ہے وہ بہاول نگر ہے. زراعت کے اوپر صرف اور صرف 10 ارب روپے ٹڈی دل کے لیے رکھے گئے ہیں. ہم نے بہاول نگر سے کوئی 21 سال سے ایک گھس بیٹھیا اعجاز الحق نامی سیاستدان وہاں تھا، اس کو بڑی مشکل سے نکالا ہم نے وہاں سے، اور آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا اور ہم جو ہے پھنس گئے آ کے عمران کرام اللہ نیازی صاحب کی اور بزدار کی حکومت کے ساتھ. بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کا سیاسی اختلاف ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم نے کوئی فنڈز نہیں دینے، ان کے MNAs اور MPs کو ہم نے نظر انداز کرنا ہے، تو آپ کرتے رہیں، لیکن خدا کے لیے وہاں کی جو عوام ہے ان کے پاس کو دوسرے اور تیسرے اور چوتھے نمبر پہ آنے والے جو آپ کے کینڈیڈیٹس تھے ان کے حوالے سے ہی کم از کم ان عوام کے سکولز، کالجز، روڈز، انفراسٹرکچر جو ہے اس کے لیے کچھ تو آپ مختص کریں، کوئی تو دیں ان کو. اور پھر یہ کہ بہاول نگر اور بہاولپور، بہاولپور جو ڈویژن ہے وہ سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والے اضلاع ہے، ڈویژن ہے، اور سب سے زیادہ کاٹن جو ہے وہ پیدا کرنے والا ڈویژن ہے. آپ وہاں سے اربوں روپے کی اس وقت 23 ارب روپے کی گندم آپ نے اس وقت خریدی وہاں سے بہاول نگر سے. اور حد یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہرون آباد سے لے کے فوٹ آباد، فقیر والی اور بروڈ کی جو روڈ ہے وہاں پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اور سابقہ حکومت جو میاں محمد شہباز شریف کی تھی انہوں نے اس کے لیے بجٹ بھی مختص کیا تھا، لیکن 2 سال ہونے کو آئے ہیں، بزدار صاحب نے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا. صرف یہ ہے انتقام، صرف یہ ہے اور بغض یہ ہے کہ وہاں سے چاروں کے چاروں MNAs جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. تو کم از کم اگر آپ اچھے سیاستدان بنے تو ہمیشہ لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. اور اس ایریے میں آپ جو ہیں اس ایریے میں ہاکڑا نہر ہے،
اس میں جو اس کا کیوسک 1000 کیوسک پانی آپ نے کم کر دیا، اس کو آپ ریکنسائل کریں. آپ وہاں کے روڈز جو ہیں وہ بنا کے دیں. 7R روڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے پچھلے 2 سال سے، اور ہم جو ہے انتظار کر رہے ہیں، اس کو آپ کر کے دیں. اور بچوں کے لیے جو تعلیمی ادارے ہیں اور ہاسپٹلز میں جو شوگر کے مریض ہیں اور جو ڈائلیسس کے مریض ہیں، ان کی ادویات پچھلے 10 سال سے دے رہے تھے. پیپلز پارٹی دے رہی تھی، اس کی حکومت دے رہی تھی، اور مسلم لیگ نون کی حکومت دے رہی تھی. آپ تو انصاف کرنے کے لیے آئے تھے، تحریک انصاف کے آپ بانی ہیں، انصاف کی بات کر رہے تھے. آپ نے آ کے ان مظلوموں کے فنڈز کیوں بند کر دیے، ان کی ادویات کیوں بند کر دی ہیں؟ میں یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ اس کو کھولیں. آپ لوگ کہتے ہیں، وہ ایک ہمارے یہاں پہ بھائی ہیں شہریار افریدی صاحب، ان کی زبان میں کہوں گا، کیا تحریک انصاف والوں نے جان اللہ کو نہیں دینی؟ روز قیامت جو ہے کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو کہ آپ کو اختیار ملا تھا؟ اور پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بہترین مسلمان وہ ہوتا ہے جو جب بات کرے تو سچی کرے، وعدہ کرے تو پورا کرے، امانت ہو اس کے پاس تو خیانت نہ کرے. اب آپ کے پاس خزانہ موجود ہے، اس میں خیانت اگر کریں گے تو آپ جواب دہ ہیں، اس کا مطلب آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں. اور اگر آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ویسے تو میں یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے لکھ رہا تھا کہ بڑے بڑے یہ جو میری بہن ہے نا پیچھے بیٹھی ہوئی، یہ بھی ہم بھی وہاں پہ یہی کام کرتے ہیں بیٹھ کے، کیونکہ آپ ہمیں ٹائم دیتے نہیں. تو اڈی باری بھی آنی ہے تو میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھا ہوں، کوئی ایسی گل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں، ہم بھی ایک پورا کام کریں گے آپ کا. بات یہ ہے کہ اس کے بعد جناب چیئرمین صاحب 3 دن پہلے 2 باتیں، ایک میں نے کر لی ہے، ایک رہتی ہے. ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پورا بہاول نگر ہے، وہاں پہ جو کاشتکار ہیں وہ 6 ایکڑ کے، 8 ایکڑ کے یا 10 ایکڑ کے ہیں. وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لیتے ہیں، اپنا لون لیتے ہیں بینکوں سے. تو میرا یہ آپ سے گزارش ہے کہ جو چھوٹا کاشتکار ہے 6 ایکڑ کا اور 8 ایکڑ کا، ان کے اوپر جو آپ لون دیتے ہیں، اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہے، سود ہے، وہ خدا کے لیے نہ لیں ان سے. اس کا انتظام جو ہے وہ سبسڈی کی صورت میں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورا کرے. شکریہ جی. اور ایک بات جو وہ یہ کہ 3 دن قبل پی ٹی آئی کے جونیئر ٹائیگرز معید یوسف اور زلفی بخاری صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا ہے کہ کرونا کی وجہ سے بیرون ممالک میں پھنسے ہوئے 80,000 لوگ جو ہیں وہ واپس لائے ہیں، اور 9,90,000 وہ لے کے گئے ہیں. اتنا بڑا جھوٹ. اگر آپ 80,000 لے کے آئے ہیں، اس کو ڈیوائیڈ کریں 200، اگر ایک جہاز میں لوگ بیٹھتے ہوں تو دیکھیں کہ آپ کتنے ہزار جو ہے وہ لوگ کتنے ہزار فلائٹس آنی چاہیے. 109 دن ہوئے ہیں، 1 مارچ سے لے کے 17 جون تک 109 دن بنتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، کچھ تو خدا کا خوف کریں. ہر وقت جھوٹ، ہر شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. میری یہ آخری گزارش یہ ہے کہ ان کے 2 سال میں جو انہوں نے 2 سال کا طرز حکمرانی ہے نا، اللہ جانتا ہے. وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے وہ طاء اللہ صاحب اور آفتاب صاحب کہہ رہے تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہاں پہ اپنا پی ٹی آئی میں صرف اور صرف مراد سعید جو ہے اور وہ افریدی صاحب اور جناب اپنا چودھری فواد جیسے لوگ اور ہماری وہ زرتاج گل صاحبہ ہی ہے، لیکن یہ تو ان سے بھی بڑے ہیں. یہ تو کسی جس کو بھی کاٹو وہی لال ہے، اور وہی ان سے بڑا جھوٹ بولنے کے لیے آ جاتا ہے. ان کو ذرا خیال نہیں آتا. اور میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ آپ برائے مہربانی یہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، یہ عوام کے نمائندے ہیں. کل کلاں کو آپ نے بھی جانا ہے وہاں پہ لوگوں میں جا کے ووٹ مانگنے ہیں. اگر آپ کا طرز حکمرانی ایسا ہی رہا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ جائیں گے وہاں پہ گراؤنڈ میں اور آپ کو لوگ جوتے ماریں گے اور وہاں سے آپ کو نکالیں گے. وہاں سے کوئی آپ کو ووٹ نہیں دے گا، کوئی آپ کے اوپر اعتبار نہیں کرے گا، کوئی آپ کو امانت آئندہ کے لیے نہیں دے گا. تو خدا کے لیے سمجھ جائے، اگر آپ سے کام نہیں ہوتا اپنی نالائکی نااہلی کو ایکسپٹ کریں اور معافی مانگیں اور استعفیٰ دیں اور جائیں، چھوڑ دیں ہماری جان. تھینک یو جی. علی محمد خان صاحب.
اس کو جوائنٹ ریزولوشن بنانا چاہتا ہوں اور وہ میں پڑھ دوں گا جو نور الحسن تنویر صاحب نے لکھا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہر مسلمان کی دل کی آواز ہے اور اس وقت پاکستان کی تینوں بڑی پارٹیوں کے مین لوگ یہاں پہ الیکٹڈ نمائندے بھی موجود ہیں اور ہماری خواتین رہنما بھی موجود ہیں جو ریزرو سیٹس پہ آئی ہیں. موو کریں جی. اور اس سے پہلے میں آپ کی اجازت سے قرآن کی ایک آیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے اس کا مفہوم پیش کروں گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ترجمہ اس کا یہ ہے جناب چیئرمین صاحب امجد نیازی صاحب, یہ آپ کے لیے بھی اعزاز ہے, ہمارے لیے بھی اعزاز ہے کہ آپ چیئر پہ بیٹھے ہیں اور یہ تاریخی کام ہم سے اس ایوان سے اللہ ایک بار پھر لے رہا ہے کہ محمد is not the father of any of your men but he is the messenger of Allah and last of the prophets and ever is Allah of all things knowing. اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدہ, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہ ایک بار پھر اس ایوان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج سے بہت سال پہلے جو شاید ہم پیدا نہیں ہوئے تھے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جب ایک آئین کا حصہ بنایا گیا کہ جو کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں, اور اس بنا پہ قادیانی جو تھے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا. تو یہ جو ان کی ایک تجویز آج آئی ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں ایک جوائنٹ ریزولوشن کی شکل میں, پھر میں سب کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ مجھے امید ہے انشاءاللہ جوائنٹلی پاس ہوگا اور اس میں تمام پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, مسلم لیگ نواز اور بھی جتنے ہمارے دوست یہاں موجود ہیں سب کی طرف سے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاس کر لیا جائے گا. کہ جوائنٹ ریزولوشن یہ ہے کہ جناب اسپیکر, یہ ایوان حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمام درسی کتب اور سرکاری اسکولوں میں جہاں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا پڑا یا پکارا جائے وہ اس طرح سے ہو, حضور اکرم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امید ہے آپ میری تجویز زیر غور لائیں گے, یعنی کہ ابھی ہماری تجویز ہو گئی اور اس سے اپنی رولنگ میں شامل کر کے دنیا اور آخرت میں اپنی اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے. جناب اسپیکر, جناب چیئرمین صاحب. علی محمد خان صاحب, میں رات کو اتفاق سے آخری خطبہ پڑھ رہا تھا اور آخری خطبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور میں فرمایا کہ میرے بعد کسی نبی نے نہ آنا ہے نہ آئے گا, تو وہ ہمارے لیے ورلڈ آرڈر ہے. تو میں ریزولوشن جو ہے ہاؤس کے سامنے رکھتا ہوں. ناؤ آئی پٹ دا ریزولوشن ٹو دا ہاؤس. دا کوشچن از دیٹ دا ریزولوشن از مووڈ بائی اڈاپٹڈ. آل دوز ان فیور آف ریزولوشن میں بی آئیز. All those against it may say no. So I think ayes have it. The country, the resolution is adopted unanimously. تو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس اہم موقع پہ سب پارٹیز